السلام علیکم دوستو آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے۔ آج شب جمعہ ہوگا تو انشاءاللہ میں تبلیغ مرکز کوہاٹ وہاں مغرب سے پہلے جاؤں گا۔ وہاں شب جمعے کا بیان ہوتا ہے تو بہت ہی خصوصی بیان ہوتا ہے وہ، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں شرکت کریں گے اور جمعے کے دن انشاءاللہ جمعے کی نماز سے پہلے خروج کریں گے 3 دن کے لیے، جو ہر مہینہ 3 دن کے لیے ہم تبلیغ میں خروج کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جنہیں تبلیغ کے زبان میں سہ روزہ کہتے ہیں کہ سہ روزہ لگا رہا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ کل سہ روزے کے لیے نکلوں گا۔ آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو، میری زبان کو، میرے دماغ کو اس کی ہدایت کے لیے کھول دے۔ دوستو، بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام آ گیا بھائی کہ تم گھر بار چھوڑ دیتے ہو 3 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے یا 4 مہینوں کے لیے یا 1 سال کے لیے تم لوگ تبلیغ کے لیے گھر بار چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دوستو، اگر میں حکومت کا ملازم ہوں، سمجھ لو میں ٹیچنگ لائن میں ہوں، یا سمجھ لو کہ میں فوج میں ہوں، یا سمجھ لو کہ میں پولیس میں ہوں، یا جس بھی محکمے میں ہوں، گورنمنٹ کا ملازم ہوں، اور گورنمنٹ مجھے کراچی بھیجتی ہے، لاہور بھیجتی ہے، یا اپنے مقام پہ رکھتی ہے، کہیں کہیں ایمرجنسی ہوتی ہے تو اسے ٹی اے ڈی اے کے ساتھ وہ بھیج دیتی ہے کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ پہ، تو کیا اس وقت یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ بھائی یہ کون سی نوکری ہو گئی بھائی؟ تم اپنے گھر میں بیٹھو، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور ادھر ہی سے نوکری کرو۔ یہ اعتراض تو اس وقت کوئی بھی نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ چلے جاتے ہیں، نئی شادی ان کی ہوتی ہے، مگر وہ دلہن ساتھ میں جاتی ہے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا میاں وہاں جا کر کے بہت سارے پیسے کمائے گا اور میری زندگی آسان بنا دے گا، تھوڑی دیر کے لیے قربانی ہے، وہ ہم برداشت کر لیں گے۔ اگر ہم اس معاملے میں قربانیاں برداشت کر سکتے ہیں تو تبلیغ میں کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اگر تبلیغ میں وہ بندہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے جتنا چاہے وہ سال بھر کے لیے سفر میں جا رہا ہے، تو وہ اتنا خرچہ، سارے معاملات سیدھے کرنے کے بعد وہ اتنا خرچہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیتا، تو کون سی برائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ جو بندہ ہوتا ہے نا، عبد کو ذرا عربی میں آپ اس کا ترجمہ کر لیں کہ عبد کیا ہوتا ہے۔ ہم سارے عبد ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ کام جو ایک غلام کرتا ہے اپنے مالک کے لیے، وہ عبادت ہے۔ اب کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ مالک اوبلیگیٹری کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام ضرور کرنے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اوبلیگیٹری تو نہیں ہے مگر ساتھ میں سپلیمنٹری کے طور پہ، تاکہ میرا مالک خوش ہو جائے اور میری خدمات سے وہ راضی ہو جائے، تو وہ بندہ خود کرتا ہے۔ اور پھر اگر اس کا استاد ایک
ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے نقش قدم پہ اگر کوئی چلتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا استاد ہے، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ھذہ سبیلی، یہی میرا رستہ ہے، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں ان کا بھی یہی رستہ ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ یوسف میں یہ آیت ہے۔ تو اگر اتنی واضح آیت کے باوجود میں اس کام کو نہ کروں تو کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کو، یعنی جو تبلیغ کا کام ہے، اس کو ہلکی نظر سے دیکھ کر کے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا؟ دوستو، آپ سے ہو سکتا ہے کریں، نہیں ہو سکتا ہے نہ کریں، مگر کم سے کم اپنے گھر میں تبلیغ کا پیغام ضرور اپنے گھر والوں تک منتقل کریں۔ اور وہ تبلیغ کا پیغام کیا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب اس کا اگر کوئی ذرا گہرائی میں جا کر کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرے تو ابو جہل نے کیوں یہ کلمہ نہیں پڑھا؟ کیونکہ اس کی خود اپنی سرداری کو خطرہ تھا یہ کلمہ پڑھنے سے۔ وہ اپنے اوپر کسی اور کو نہیں لانا چاہتا تھا، اور وہ اور کون؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے کیونکہ ہر بندہ اپنے جو اس کے لواحقین ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان کا ذمہ دار ہے، ان سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہارے نیچے تمہاری ذمہ داری میں نے تمہیں تمہاری بیوی دی تھی، تمہارے بچے دیے تھے، تمہارے چھوٹے بھائی بہن تھے، اور تمہارے ساتھ اکٹھے گھر میں تمہارے بزرگ، تمہاری ماں اور تمہارے باپ تھے۔ اگر تم سیدھے راستے پہ تھے تو انہیں پیار محبت سے بھی سمجھا سکتے تھے، زور زبردستی سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ ماں باپ کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں ہوتی ہے، مگر جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، مگر احترام میں بھی ماں باپ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو ان سب کی ذمہ داری اس شخص پہ آتی ہے جس کے آگے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اس حق کو پہچان لے، اس کا دماغ اس حق کو پہچان لے، اور اس کا دل اس حق کو پہچان لے، تو وہ اپنے نیچے جو اس کے ذمے جو لوگ ہیں ان کی تو رہنمائی کا بیڑا اٹھا سکتا ہے۔ کسی نہ کسی سطح پہ اس کام میں جڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر پریشانی سے بچائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور تمہارے جو تنگ دستی ہے، تمہارا جو فقر، وہ میں ختم کر دوں گا۔ اور اگر تم اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو یاد رکھو میں تمہیں اتنا مصروف کر دوں گا اس دنیا میں کہ تم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال سکو گے۔ یہ اس حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اللہ حافظ۔